الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام نیک صالح برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. اللہ رب العالمین کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی ایسی ہستی ہے جو سب سے زیادہ محبت کا استحقاق رکھتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے. جس دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ دل ایمان سے خالی مانا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا چاہیے. بخاری کی مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد، اس کے ماں باپ اور دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ محبت کا لفظ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا خونی رشتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بڑا پاکیزہ لفظ بن جاتا ہے جس کے اندر دل کے صحیح میلان کا عکس پایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مومن کرتا ہے، یہ دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن محبت میں صداقت، سچائی ہے یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے جو پیمانہ ہے وہ اس آدمی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع سے
معلوم کیا جائے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی بیمار ماں سے، پریشان حال ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں دواؤں اور خدمت کی محتاج ہو، تو ایسا شخص جھوٹا سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر وہ اپنی ماں سے خوب محبت کرتا تو اس کی ماں ایک وقت کے لیے دواؤں کی محتاج غربت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن خدمت کی محتاج تو نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا یہی معاملہ بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عکاسی ہونی چاہیے، سنتوں کا اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اس کے اوپر اثر دکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، یعنی سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ محبت رسول میں جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، اور محبت جب تک رسول اللہ سے نہیں ہوگی، کوئی بندہ اللہ کا بھی بندہ نہیں ہو سکتا ہے عبادت کے ناحیے سے، کوئی اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے، خطبہ مسنہ کی بات پڑھی گئی آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، پہلے میری اتباع کیا جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، تب پھر ایسا انسان اللہ سے محبت کرنے والا بھی ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے اور دخول جنت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے، اور وہ کامیابی جنت کی شکل میں ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور کریں، اپنے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت پیدا کریں، اور یاد رکھیں یہ محبت رسول کتنا تاکید حکم ہے۔ اللہ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیں کہ جو دنیا میں مست ہوتے جا رہے ہیں، اگر وہ آپ سے زیادہ اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے اور اپنے خاندان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تجارت کے مال سے یا ان حویلیوں سے جن کو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، ان سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے کہیں کہ یہ انتظار کریں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ رب العالمین کے عذاب کے آنے کا انتظار کریں۔ ایسا آدمی ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کن رشتوں کا ذکر کیا ہے؟ ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے۔ ایک انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اور کمائے ہوئے مال کے ازالے اور خاتمے اور ان کے نقصان کو لے کر ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ان چیزوں کی محبت غالب ہے رسول اللہ کی محبت پر، تو ایسے لوگوں کو عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، موضوع ہے تقاضے بس آنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنا یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عملی طور پر ثابت نہیں کرتا ہے تو پھر ایسا آدمی جھوٹا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار آیتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں محبت رسول کی کیا کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر ہماری زندگی اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی ہے، ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ پہلا تقاضا جو محبت رسول کا ہے وہ اتباع سنت کا ہے، اطاعت رسول کا ہے۔ چنانچہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تئیں سے ان لوگوں کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے اس سے رکنے والے بنے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے
ان کے کرنے والے بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، ایمان کا نام لینے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایک جگہ پہ فرمایا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے. بلکہ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ڈانٹ کے طور پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی سنتوں سے اعراض کرنا، آپ کی سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کو اگنور کرنا اور ان ساری چیزوں کا کوئی دھیان نہیں دینا، ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کہتا تیرے رب کی قسم ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو آپ لوگوں کے درمیان یا جن معاملے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے جو بھی فرامین ہیں، اگر ان فرامین کو بلا توجہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلا قیل و قال مانتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ایمان صحیح نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اگر کوئی گنجائش رکھتا ہے، اللہ فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ایسا اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ نے جو بھی سنتیں بیان کی ہیں، آپ نے جو بھی احادیث بیان فرمائی ہیں، وہ اپنی جانب سے نہیں، وہ رب العالمین کی مراد آپ کے کلمات ہوا کرتے ہیں اور وحی سے یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندے کی پہچان بتلاتے ہوئے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو آنکھ موند کر، آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، اور پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے مفاد کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں ہمارے خواہشات کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں ہماری آرزوؤں کے خلاف تو نہیں ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جاتی ہے تو یہ مان لیتے ہیں، روگردانی نہیں کرتے ہیں. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والے بندے جب بھی کوئی بات سنتے ہیں رسول اللہ کی جانب سے منسوب ہو اور صحیح ثابت بات ہو، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرنے والے ہیں. اب آئیے ہم اپنی زندگی پر نگاہ دوڑاتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثوں کو سنتے ہیں، ہم روزانہ حدیثوں کو سنتے ہیں، آئے دن حدیثوں کو سنتے ہیں، لیکن اللہ بچائے ہم لوگوں کو اور عذاب سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. ہم حدیثوں کو معمولی سمجھ کر روزانہ، بلکہ کئی حدیثیں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ ہم نے 50 بار سن لیا ہے، لیکن اس حدیث کو ہم اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، نہ اطاعت رسول کے تعلق سے، نہ کم از کم ان حدیث کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے. لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو دیکھتے ہیں، جب ان کے اعمال کا، ان کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بات کن کے لیے کہی گئی ہے، مخاطب کون تھے. میں یہاں غائب انسان، اب تک میرے پاس یہ حدیث پہنچی ہے، ہمیں ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کا نام لے کر ثابت روایت سننے کے بعد فوراً عمل پر ٹوٹ پڑتے تھے بلا دیر کیے ہوئے، اور ایسا سمجھتے تھے کہ یہ آخری زندگی ہے، ان حدیثوں کو مان لیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے تمام بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام کو معیار ایمان بنایا. اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے بات کے لوگوں، اے ایمان کے دعوے دار لوگوں، اپنے اندر اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ کہیں تمہارے ایمان میں کوئی فتور تو نہیں ہے، تمہارے ایمان کے اندر کوئی کجی تو نہیں ہے. تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان جیسا ہے تب تو تم مسلمان ہو، تب تو تم راہ یافتہ لوگوں کے مشن پر اور راہ پر چل پڑے ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دیکھو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ کیا کن حدیثوں کو ہم نے سنا اور ان کو چھوڑ دیا ہے. کیا ہم صحابہ جیسے ایمان اپنے اندر پاتے ہیں؟ اگر پاتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں. میرے بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
نبی کی حدیث کو سننے کے بعد کس طریقے سے عمل کرتے تھے. کئی ایک واقعات ہیں. ایک واقعہ شاید یہ واقعہ آپ لوگوں نے نہ پہلے سنی ہو, کیونکہ میں نے تو خود 6 سال میں اس کو بیان نہیں کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی اس درمیان کسی خطیب سے سنا بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے آڈیوز ویڈیوز کے ذریعے سنا ہے تو تبھی بدل جانا چاہیے تھا, اور نہیں بدلے ہیں تو آج سنیے. ایک صحابی ہے خریم اسدی. خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ گزر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاره, کہتے ہیں یہ خریم اسدی جو گزر رہے ہیں بہت بہترین انسان ہے, ان کے اندر معمولی 2 کمیاں ہیں, اگر ان کو سدھار لیں تو ان سے بہتر کون ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں خریم اسدی بہت بہترین انسان ہے, صرف 2 کمی ہے, اگر وہ سدھار لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لمبے لمبے بال رکھا کرتے تھے, پراگندہ ٹائپ کے بال ہوا کرتے تھے, بکھرے بال ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر خریم اسدی اپنے بال کو درست کر لے, اور ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھا کرتے تھے, اگر وہ اس کو اوپر کر لیں تو ان سے بہتر کیا انسان ہوگا. جب نعم الرجل کے ذریعے سے بہت تعجب کے طور پر اور اظہار خوشی کا اظہار ہوتا ہے عربی کے اندر کہ ان سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم اسدی کا نام لے کر کہا, ڈائریکٹ خریم اسدی آپ کے مخاطب نہیں ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجلس ختم ہو گئی, ابو الدرداء گئے خریم اسدی کے پاس اور کہا اے خریم اسدی, جانتے ہو تمہارے بارے میں نبی نے کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ نبی علیہ السلام تو تمہاری تعریف کر رہے تھے, کہا کتنا بہتر انسان ہے, صرف یہ 2 کمیاں اگر سدھار لے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا تم بال جو لمبے لمبے رکھتے ہو اور اس بال کو سدھار کے نہیں رکھتے ہو. کہا ایک آج کے خریم اسدی اپنے بال کو درست کر لے اور ٹخنے سے اوپر کپڑا کرنے. کیا بیان کیا جاتا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے گھر کے اندر ایک چاقو تھا, تیز دھار چاقو تھا. نبی کی بات سننے کے بعد جس طریقے سے آج ہم علماء منبر پر طالب علم چڑھ کے بیان کرتے ہیں, ہو وہی منظر ہے, ڈائریکٹ نبی سے نہیں سنا جا رہا ہے, کسی عالم کے ذریعے سن رہے ہیں. وہ گئے اپنے گھر میں چاقو اٹھایا اور اپنے اس بال کو کاٹنا شروع کر دیا. نائی کے پاس تک جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی, بہت دیر ہو جائے گی. خود سے بال کاٹنا شروع کر دیا, اور اسی پر بس نہیں کیا, ورفع ازارہ الی انصاف اذنیہ, اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کیا. پھر ان کی موت تک کسی نے ان کے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں دیکھا. یہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے. ہم حدیثوں کو بیان کرتے ہیں اور دم بھرتے ہیں محبت رسول کرنے والا. کتنی حدیثیں ہم سنتے ہیں, ہم تو بہانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. اگر کسی حدیث پر عمل کرنے کا کے لیے دشواری اگر تھوڑی بہت ہونے لگتی ہے تو دنیا کے اطراف میں ہم دیکھنے لگتے ہیں. ابھی ماہ رمضان گزرا ہے, مسلمانوں کی حالت صدقۃ الفطر کو لے کر دیکھ لیں کہ مسلمان صدقۃ الفطر کے اندر کیسے ڈامک ڈوئیاں کرتے ہیں, کیسے بہانے بازی کرتے ہیں, اور ایسے بے شمار شادی کے معاملات ہو. شادی میں دیکھیں کیسے اتباع رسول اور اطاعت رسول کا جنازہ نکالا جاتا ہے. رہن سہن کے اندر عورتوں کے اٹھنے بیٹھنے کپڑے پہنانے میں کیسے جنازہ نکالا جاتا ہے. ہمارے دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ حالت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ حدیث سنتے ہیں خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوری زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں. کیا ہمارے اندر ایسا ایمان ہے؟ نہیں میرے بھائیو. واقعات بے شمار ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. آج ہم حدیثوں کو سنتے ہیں, معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. ہماری وقت, ہماری حیثیت, ہماری یہ درگت یہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم حدیثوں کو وہ مقام نہیں دیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان نہیں دے رہے ہیں جو اللہ نے آپ کا شان متعین کیا ہے, جو اللہ نے آپ کا مقام متعین کیا ہے. اس جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانتے نہیں ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیثوں کو سنا کرتے تھے, اور کیسے, اور واجبی حدیث پر نہیں, آپ کی کچھ باتیں تاکیدی ہوا کرتی تھی, کچھ باتیں آپ کی استحبابی ہوا کرتی تھی کہ کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے, نہ کیا تو کوئی بات نہیں. ایک اور واقعہ سنے, حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر
پر فرمایا کہ ان الرجل اذا سقى امراته من الماء اجرا، کہ جب کوئی انسان اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے، آپ ارباز بن ساریہ کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے ارباز بن ساریہ تم پانی پلاؤ، کہتے ہیں جب کوئی انسان اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اجرا، اس پانی پلانے کی وجہ سے وہ اجرت دیا جاتا ہے، ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ یہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنی بیوی کو پانی پلاتے ہیں، اور پانی پلانے کے بعد وہ حدثتها بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی حدیث کو اپنی بیوی سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بیوی صاحبہ آج میں نے پانی پلایا، کچھ پوچھو گے نہیں کہ ہم کبھی اس طریقے سے پانی نہیں پلاتے تھے؟ ارے نبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو پانی پلائے تو ثواب دیا جاتا ہے، اس وجہ سے آج میں نے آپ کو پانی پلایا ہوا ہے۔ ایسی محبت اور اس طریقے سے اطاعت نبی کی باتوں پر کیا جاتا تھا۔ ہم تو یہاں سے ایسی چلائیں کہ قیامت آنے والی ہے، کوئی قافلہ حملہ کرنے والا ہے، اور دلیل کے طور پر نبی کی بات پیش کریں تو یہ فارمولا رہ جاتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں رسم ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدلتی ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یوں ہی رضی اللہ عنہم نہیں تھے، کئی ایک واقعات ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اریس نامی یا اریس نامی باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باغ میں کنواں تھا، کیسے اتباع کرتے تھے اور کیسی اطاعت کا جذبہ۔ آپ کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پاؤں کنویں کے اندر ہے، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ تہبند کو تھوڑا سا اوپر کیا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اپنے دامن کو وہ بھی ویسے ہی اوپر کرتے ہیں، نبی اپنے قدم کو ہلا رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی اپنے پاؤں کو ہلا رہے ہیں۔ اتنے میں عمر فاروق آتے ہیں، عمر فاروق بھی وہی انداز لے کر بیٹھتے ہیں جس انداز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اپنے پاؤں کو وہ بھی ہلا رہے ہیں، اپنے دامن کو وہ بھی اتنا ہی اوپر کیے ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قربان جاؤں میں اس مجلس کا درمان تھا، رب کائنات کی قسم زمین میں آج تک کسی انسان کی ایسی نقالی نہیں کی گئی ہے جیسے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کا لوگوں نے صحابہ نے نقل کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہ شان دیا ہے کہ آج بھی کوئی انسان اگر صحابہ کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے، ایمان والے بچے صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے کٹ جانا اپنے آپ کو منظور کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کی ایسی اتباع کی تھی، نبی کی حدیثوں کو اس طریقے سے مانا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام ہم معمولی چیزوں کو نہیں کر پاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کسی انسان یا کسی صحابی کے جسم پر کوئی ایسی چیز دیکھی جو آپ کو ناپسند آئی، قیمتی چیز کیوں نہ ہو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے دور کر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی نے اس کو ان سے نکالا اور پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے سونے کو حرام کیا ہوا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ سونے کی انگوٹھی تم میں سے کوئی پہنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھینکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ راوی واقعہ بیان کرتے ہیں فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں چلے جانے کے بعد کہا اے بھائی اللہ کے نبی تو چلے گئے، اللہ کے نبی نے ناراضگی کے طور پر پھینک دیا تھا، یہ چاندی اور لوہا تابا نہیں ہے، یہ سونا ہے، خذ خاتمتک، اپنے انگوٹھی کو اٹھائیے، انتفع بہ، اور اس سے فائدہ اٹھائیے، قیمتی چیز ہے سونا، ابتدائی دنیا سے قیامت تک قیمتی چیز رہنے والا ہے، کہا یہ قیمتی چیز ہے اٹھا لیجئے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناگوار سمجھا ہو، ناپسندیدگی کے ساتھ پھینک دیا ہو، یہ بندہ اس کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ نبی کی محبت مجھے عزیز ہے، نبی کی رضا، نبی کی خوشنودی یہ مجھے عزیز ہے، یہ سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سناتے ہیں کہ زندگی کے اندر ایسی تبدیلی آنی چاہیے، ایسی نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ محبت رسول کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ احیاء سنت، یہی اصل موضوع یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر
بہت ساری سنتیں متروک ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت کے تقاضوں میں یہ ہے کہ سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ جن سنتوں کو لوگ معمولی سمجھ کر ماضی میں چھوڑ چکے تھے لیکن صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں تو ایسی نشانی نہیں ملتی ہے، لیکن سلف کے دور میں ابھی یہی 400-500 سال پہلے کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جہاں پر علماء سلف نے ایسی قربانیاں اور ایسی نشانیں پیش کی ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اگر کسی نے معمولی چھوڑا ہوا ہے اس کے لیے کٹ جانا پسند کیا کرتے تھے۔ یہیں پر شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے عالم تھے، انہوں نے آمین بالجہر کو ہندوستان میں معیوب سمجھا جاتا تھا، انہوں نے آمین بالجہر کے اس سنت کی احیاء کے لیے اپنے آپ کی ذات کو مطعون کرا لینا پسند کیا، کہا مجھے خوب گالی دیا جائے، نبی علیہ السلام نے آمین بالجہر کا کہا ہے اور زور سے آمین کہا ہے، میں زور سے آمین کہوں گا۔ نبی نے ہاتھ اپنے سینے پر باندھا ہوا ہے، میں سینے پر ہاتھ باندھوں گا، دنیا مجھے کچھ بھی کہے، بہت ساری مثالیں پڑی ہوئی ہے۔ لہذا اسی طریقے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کیا جائے۔ کسی شخصیت سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہی نہیں تو آپ محبت کیسے کر پائیں گے؟ محب کو محبوب کی ہر ادا، ہر حرکت کو جاننا چاہیے، کون سی چیز پسند کرتا ہے۔ ہم انسان کیسے انسان ہے، کیسے ایمان ہے۔ ہماری بیویاں اگر کوئی چیز مانگتی ہے یہ مجھے پسند ہے، اس کو لانے کے لیے ٹاٹا کیونجھر کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری محبوبہ، ہم سے محبت کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے ہم سب کچھ لانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اچھا سب جانتے ہیں کیا بیوی کو پسند ہے، کیا بچی کو پسند، سب جانتے ہیں۔ جس نبی پر ایمان لائے ہیں ان کی کن کن چیزوں سے آپ محبت کرتے تھے، کن سے نفرت کرتے تھے وہ جانتے نہیں ہیں۔ لہذا سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے۔ جو مشہور کتابیں الرحیق المختوم، زیاد الخطیب یا اسلام انسائکلوپیڈیا وغیرہ جو ساری کتابیں ہیں اردو میں ہے، پیغمبر اسلام پڑھایا جائے، نبی کی پسندیدہ چیزیں ناپسندیدہ چیزوں کو جانا جائے۔ آج کل ویڈیوز میں تقریر بہت ساری یوٹیوب کے اندر اپلوڈ ہیں، ان سب کو سنا جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے میں سے یہ ہے کہ مشن نبوی کو مکمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھتے تھے، ٹوکتے تھے، اس کو پورا کیا جائے، جب کسی کو اچھا کرتے دیکھتے تھے اس کی سراہنا کیا کرتے تھے۔ محبان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کیا جائے اور ہر اس آدمی سے محبت کیا جائے جو نبی کی سنت سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دفاع رسول پر کام کیا جائے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے میں سے ہے۔ ختم نبوت پر کامل ایمان لایا جائے اور شان مصطفیٰ کے بیان کرنے میں اعتدال سے بچا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ احترام حدیث کا جذبہ دل کے اندر پیدا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا جائے، آنکھ بند کر لیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔